آتے ہیں کہ سب سے اولا ہو نبی، سب سے یار سے نا اولا ہو بھئی یہ اولا جو لیے نا اولا اولا واہ واہ اولا یہ گھر سے لفظ نہیں لیا، قرآن سے لیا ہے، کمال ہے واہ قرآن سے لیا ہے۔ فرمایا سب سے اولا۔ اب پوچھو کس کس سے اولا؟ کہا من انفسہم، جب نبی جان سے اولا ہے اب باقی کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں واہ ہے۔ کمال ہے واہ سب سے اولا نبی، سب سے نبی، آواز آنی چاہیے، جھوم کے پڑھ لیجیے، سب سے یار بہت تھکے ہو یار، اتنا بھی بندے نہیں تھکیا رہنا چاہیے ہے جے کوئی سیاسی جلسہ ہوئے تو تسیں یہ قدریاں کوئی دکھے تو تسیں نعرے کوئی دکھے جناب فلانا زندہ باد فلانا مردہ باد۔ خدا کی قسم جتنے بھی سیاست کے نعرے ہیں ان کا وقتی طور پہ کوئی تھوڑا بہت فائدہ گلیوں شلیوں کو ہو تو میں نہیں کہتا، کوئی روڈوں ووٹوں کا ہو تو میں نہیں کہتا، لیکن وہ بھی اسی تسی نہ ہی سمجھا وہ کوئی نہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مدینے والے کا نعرہ لگاؤ، رب بھی خوش ہے، مدینے والا بھی خوش ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرے ہیں ایسے نغمے کہ جن کو ہلانے والا محروم نہیں رہتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ آواز آنی حیدری، چاہیے، سارے مل کے بولو سب سے جمی جوان جوان سوچ دے ہو لگے دے کہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں، اللہ دے بندے ہو نبی دیاں نعتاں تے نہ شرمانا چاہیے نہ گھبرانا چاہیے، اس واسطے کہ اللہ دے نبی دی نعت پڑھنی سننی اے رب کریم دی سنت ہے، جبریل امین دی سنت ہے۔ آواز آنی چاہیے سب سے ہاتھ اٹھا کے مجھے پتہ چلے جو پڑھ رہا ہے، سب سے نبی، سب سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ دوسرا معنی جو امام راضی نے فرمایا وہ معنی کیا ہے؟ فرمایا اولا کا معنی حق ہے، حق سے حق، حق سے حق ہے، حقدار معنی حقدار، تو اب معنی بنے گا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا حقدار ہے۔ میرے دوستو جان کا بڑا حق ہوتا ہے، ہر بندے پہ جان کا حق۔ ہم کھاتے ہیں جان کے لیے، ہم پیتے ہیں جان کے لیے، ہم پہنتے ہیں جان کے لیے، مکان بناتے ہیں جان کے لیے، جتنی بھی ہماری ایفرٹ، جتنی بھی ہماری تکلیفیں ہیں یہ ساری کی ساری جان کے لیے ہیں، اور رب نے بھی اس جان کی بڑی قیمت رکھی ہوئی ہے۔ یہ بے قیمت نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی ہے۔ ارے نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ جتنی بھی عبادات ہیں اگر جان تندرست ہے، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کی شرطیں بیان ہوتی ہیں ان میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے حج اس پہ فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، مالی طور پہ جانی طور پہ۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر جان کا اندیشہ ہو، مسئلہ ہو، وضو کرنے سے اگر کسی کا بازو شل ہوتا ہو، اگر عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہو، حکم یہ ہے کہ تیمم کر، وضو معاف ہے۔
اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشاروں سے کیوں، جان بڑی عام ہے۔ اگر تم نے روزہ رکھنا ہے تو رکھو، لیکن اگر جان کا مسئلہ ہے، شوگر بہت زیادہ ہے، ہائی ہو گیا ہے، اگر تم نے کچھ لقمہ نہ لیا تو قریب ہے کہ تیری جان چلی جائے۔ کہا خبردار، تیرے لیے جان بچانا ضروری ہے۔ مولا میں ایک ایسے کری ہے، میں ایک ایسی بستی میں ہوں جہاں حلال نہیں، توجہ، جہاں حلال نہیں ملتا، میں حرام کھاؤں گا تب جان بچے گی۔ فرمایا او میرے بندے، تیری جان بڑی قیمتی ہے، حرام کھا لے لیکن جان بچانا ضروری ہے۔ ہر جگہ جان 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 جان، نماز کا مقابلہ ہو تو جان، روزے کا مقابلہ ہو تو جان، حج کا مقابلہ ہو تو جان، زکوٰۃ کا معاملہ ہو تو جان، ہر جگہ جان کی اہمیت کو میرے رب نے اجاگر کیا، جان کو پرائرٹی دی، جان کو اہمیت دی۔ لیکن جب کبھی جان بمقابلہ نبی ہو، جان کے مقابلے میں رسول ہو، جان کے مقابلے میں اللہ کا حبیب ہو، ایک طرف جان ہو، ایک طرف اللہ کے نبی کی ناموس ہو، ایک طرف جان ہو، ایک طرف اللہ کے نبی کی شان ہو، ایک طرف جان ہو، ایک طرف اللہ کے نبی کی آن ہو، مولا اب میں کیا کروں؟ فرمایا ہر جگہ جان بچانا ضروری کیا تھا۔ جب نبی کا معاملہ ہے وہاں جان بچانا ضروری نہیں، وہاں جان لٹانا ضروری ہے، اس لیے کہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا حقدار ہے۔